ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ نشست میں ہجرت حبشہ پر بات ہوئی تھی، اور ہجرت حبشہ کے اندر جو معاملات پیش آئے وہ یہ کہ یہ ہجرت وصول ہوئی، اور اس کے نتیجے میں نجاشی بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہوا۔ ان لوگوں نے، جو مشرکین مکہ ہیں، ان لوگوں نے مسلمانوں کے تعاقب میں پیچھے دو آدمی بھیجے، دونوں کا ذکر میں گزشتہ نشست میں کر چکا ہوں۔ دونوں کے دونوں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس میں ان لوگوں کے ہاتھ میں کوئی نتیجہ آتا، مشرکین مکہ کے ہاتھ میں سارا معاملہ، ساری کہانی الٹی ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ ہجرت وصول ہو گئی، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو وہاں پناہ مل گئی، تیسرا یہ کہ نجاشی وہ مسلمان ہو گیا، اور چوتھی خبر یہ ہوئی کہ ادھر انہی دنوں میں، بعض علماء کے نزدیک انہی دنوں میں مکہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کے دونوں ایمان لے آئے، دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے، اور ان کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی ہے، اور ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے بہت حوصلے ٹوٹے مشرکین مکہ کے، اور اب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے تک کی پلاننگ بنا لی تھی۔ یہاں سے مسلمانوں کے بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دراصل یہ بائیکاٹ مسلمانوں کا نہیں تھا، بلکہ دو خاندانوں کا تھا۔ بعض مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس بائیکاٹ کے اندر شریک کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، یعنی کہ وہ جس کو سماجی مقاطعہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اس بات کی اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ جو بڑے بڑے سرداران ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ اور اس پر انہوں نے کیا کہتے ہیں، ابو طالب نے، ظاہر سی بات ہے لوگوں کو جمع کرنا تو ان کے لیے ذرا سا محال تھا، کیونکہ خود تو مسلمان تھے نہیں، اور نہ اسلام کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کر سکتے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو خاندان کی بنیاد پر اور خون کی بنیاد پر جمع کیا۔ دونوں خاندان، بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان دونوں خاندانوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، محمد کی جو بھی دعوت ہے، ان کا جو بھی فرمان ہے، لوگ ان کے اس فرمان کو قبول کرتے یا نہیں کرتے وہ تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن لوگ اس وقت ان کی دشمنی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا تو ہمارے لیے ان کا بدلہ لینا محال ہو جائے گا، کیونکہ اگر کئی لوگوں نے مل کر ایک ساتھ قتل کیا تو پھر ہمارے لیے جو ہے ایک بدلہ لینا محال ہو جائے گا، پھر نسلوں تک کے لیے ہمارے اوپر جو ہے یہ ذلت مسلط ہو جائے گی، یہ شرمساری مسلط ہو جائے گی کہ یہ وہ خاندان ہے جو اپنے مقتول کا بدلہ بھی نہ لے سکے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے، اس انداز میں انہوں نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے دو خاندان جمع ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہم اب جو کچھ کرنا چاہتے تھے، اس کرنے کے پیچھے میں ابو طالب جو ہے وہ رکاوٹ بن گئے، اور انہوں نے دو خاندانوں کو جمع کر لیا۔ حالانکہ یہ دونوں خاندان صرف خاندان ہونے کی بنیاد پر پریشان ہوئے، مسلمان ہونے کی وجہ سے بنیاد نہیں ہوئے۔ بہرحال پھر ان لوگوں نے یہ معاملہ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں خاندانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ شریک تھے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے، سب کا بائیکاٹ ہوگا۔ بس ایک شخص ایسا تھا جو اس جو ہے دونوں خاندانوں کے معاہدے میں شریک نہیں ہوا۔ ان دونوں خاندانوں نے ان سے، ابو طالب سے، اس بات کا جو ہے معاہدہ کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ہر حال میں ساتھ دیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ ابو لہب نے کہا کہ میں اس معاہدے میں نہیں ہوں، اور یہ اتنا بدبخت، اتنا شقی، اس نے کہا کہ میں اس میں ساتھ نہیں دوں گا تمہارا، بلکہ بعد میں اس نے باقاعدہ اس کو جتایا۔ عتبہ کی جو بیٹی ہیں ہندہ، حضرت ابو سفیان کی بیوی، امیر معاویہ کی والدہ، بعد میں مسلمان ہوئی ہیں، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو ابو لہب نے ان سے کہا کہ ہندہ، تمہیں یاد ہے نا کہ جب محمد کی پشت کے پیچھے ان کے دونوں خاندان اپنے خون کی وجہ سے ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو گیا تھا، تو میں نے ان کا بھی ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے معبودوں کا، اپنے بتوں کا میں نے ساتھ دیا تھا، تمہیں یہ بات یاد ہے یا نہیں؟ تو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے کہ واقعی تم نے ایسا کیا تھا۔ بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئی ہیں۔ بہرحال اب یہاں سے جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ شروع ہوا، اور اس کے اندر جس طریقے کی چیزیں لائی گئی کہ ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ان سے کوئی سلام کلام نہیں کرے گا، ان سے کوئی رشتہ ناظر نہیں رکھے گا، ان کا کوئی نکاح کرنا، تجارت کرنا،
کسی بھی طریقے کی جتنے بھی معاملات تھے ان سب کو اس میں رکھا گیا، اور سماجی تھا، معاشرتی تھا، معاملات کا تھا، ہر لحاظ سے جتنی شقیں ہو سکتی ہیں ان سب کو اس کے اندر شریک کیا گیا، اور بہت بڑے لیول پر بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ مخاطبہ کیا گیا، یہ بائیکاٹ کیا گیا۔ اور یہ بائیکاٹ 1-2 دن کا، 4-6 مہینے کا نہیں تھا، بلکہ یہ 3 سال کا تھا۔ 3 سالوں تک مسلمانوں کو اس میں پریشانی ہوئی۔ ابو طالب کو ایک وہ ملی تھی، کیا کہتے ہیں، گھاٹی سی، 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو گھاٹی ہوتی ہے، ذرا سا رستہ ہوتا ہے، وہاں پر ایک زمین ملی تھی۔ تو یہ ان دونوں خاندانوں کو لے کر کے وہاں جا کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے اندر بھوک پیاس کا بہت برا عالم تھا، کیونکہ کھانے پینے کو تو کچھ تھا نہیں، حالات بڑے خراب تھے۔ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، یہ بھی ابو طالب ہی کا بیٹا، ان کا عبد المطلب ہی کا بیٹا ہے۔ اس نے باقاعدہ مکے کے اندر آنے والے جو غلہ بیچنے والے تاجر ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ بھاگا بھاگا ان کے پاس جاتا تھا، ان سے بھی ملاقات کرتا تھا، اور ان سے کہتا تھا کہ دیکھو کسی بھی صورت میں یہ جو جن کا ہم نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، ان لوگوں کے پاس جا کے اپنا سودا مت بیچنا، اور اگر بیچو تو 3 گنا 4 گنا زیادہ رقم ان سے مانگنا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس اگر صحابہ کرام کے پاس کچھ پیسہ بھی ہو، یا ان دونوں خاندان والوں کے پاس کچھ پیسہ بھی ہو، تو بھی وہ اس چیز کو خرید نہ سکیں۔ اور پھر یہ کہتا تھا کہ دیکھو اگر تمہارا سودا بکنے سے رہ گیا، اس شرط کی وجہ سے ان لوگوں نے تمہارا سودا نہیں خریدا اور کچھ تمہارا مال نہیں بکا، تو میں ذمہ داری لیتا ہوں، تمہارا مال میں سارا کا سارا خریدوں گا، تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بدبخت تھا۔ اور کچھ لوگ جو اس گھاٹی میں نہیں تھے، باہر تھے، جن کا مقاطعہ نہیں ہوا تھا، جن کا بائیکاٹ نہیں ہوا تھا، تھے تو وہ مشرکین، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں نرم گوشہ تھا، اور گھاٹی کے اندر سے عورتوں کے بلکنے کی، بچوں کے بلبلانے کی، رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی۔ وہ بچے جب بھوک سے روتے ہوں گے تو چیختے بھی ہوں گے، چلاتے بھی ہوں گے۔ یہ آوازیں جب باہر جاتی تھی تو باہر کچھ لوگ ایسے تھے جن کا دل دکھتا تھا، اور ان کے دلوں پر جو ہے ایک طریقے سے آرے چلتے تھے۔ اسی طریقے سے حالات گزر رہے تھے۔ 3 سال کس طریقے سے ان لوگوں نے گزارے ہوں گے۔ ایک شخص ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے، بہت بڑا ان کا مقام و مرتبہ 10 مبشرہ میں سے۔ کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں حالات یہ تھے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں باہر نکلا، اور میرا پیر کسی تر چیز کے اوپر پڑا، کوئی چیز تھی جو تھوڑی بہت گیلی گیلی سی تھی۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ میں نے اس کو ہاتھ میں اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا، کھا لیا، اور آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ چیز تھی کیا، بھوک کی وجہ سے۔ ایک دوسرا واقعہ اپنا خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میں باہر نکلا اور استنجا کرنے کے لیے نکلا تھا، کہ میں استنجا کر کے جب لوٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے، اونٹ کا چمڑا، کھال پڑی ہوئی ہے اونٹ کی۔ میں اس کو اٹھا کر کے لے آیا، میں نے اس کو جلا کر کے میں نے اس کو بالکل پکا لیا، بالکل جیسے جلا کر کے کالا کالا کر لیتے ہیں۔ جب وہ پک گئی، جل گئی اچھی طریقے سے، اس کے بعد میں نے اس کو کوٹنے کے بعد میں نے اس کو جو ہے پاؤڈر بنایا۔ 2 دنوں تک میں پانی کے ساتھ اسی کو لیتا رہا، 2 راتوں تک میرا اسی پر گزارا رہا۔ بہرحال اس طریقے سے صحابہ کرام، اور یہ جو صحابہ کرام کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کا معاملہ تھا۔ اور یہ بائیکاٹ بڑے عجیب انداز میں کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی چیز جو بالکل فیصلہ کن ہوتی تھی، بالکل پختہ ہوتی تھی، اس کو ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر، یا جو بھی چیز ہوتی تھی اس زمانے میں، اس کے اوپر لکھ کر، اور اس کو بارش سے اور دوسری کئی چیزوں سے بچانے کے لیے ایک چمڑے کی تھیلی میں ڈال کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اور معاہدہ ختم ہونے کی پھر 2 ہی شکلیں ہوتی تھی، یا تو وہ چیز اپنے آپ ہی زمانے کے ساتھ وہ چیز جو خانہ کعبہ پر لٹکی وہ گر جائے، یا اس کو اتار دیا جائے، بھئی یہ 2 شکلیں ہوتی تھی۔ اور ویسے کوئی اتار نہیں سکتا تھا، کیونکہ سماجی معاملہ ہوتا تھا، سب لوگ اس میں شریک ہوتے تھے، تو اکیلے آدمی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس چیز کو جا کر کے اتار لائے، لیکن لوگوں کے دل کڑتے تھے، اور بڑی تکلیف ہوتی تھی کچھ لوگوں کو جو باہر رہنے والے تھے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے حضرت حکیم ابن حزام، اس واقعہ کے وقت یہ مسلمان نہیں ہوتے، بعد میں ایمان لائے۔ حکیم ابن حزام فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں کچھ جو ہے وہ غلہ وغیرہ پہنچا دیا کروں۔ تو ایک موقع پر میں نے بوری لی اور اس کے اندر گیہوں بھرا، 1 بوری یا 2 بوری، اور رات کا وقت میں نے چنا جانے کے لیے کہ میں جا رہا تھا، رستے میں کہیں سے ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا اور کہنے لگا کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، تم یہ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اور اگر تم باز نہ آئے اور تم یہ لے کر کے گئے تو میں جو ہے لوگوں کے سامنے چوراہے پر تمہیں ذلیل کروں گا، اور تمہاری اس بات کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ تمہاری حقیقت لوگوں پر کھلے اور تمہیں ذلت اٹھانی پڑے۔ تو یہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو میں ان کی کوئی مدد ودد نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے ان کی مدد ودد کر رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جو حکیم ابن حزام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بھتیجے ہیں، حضرت خدیجہ ان کی پھپھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی موقع پر ان سے گیہوں لے رکھے تھے اور یہ مجھے ان کو واپس کرنے واجب الادا ہے،
تو لہٰذا میں مدد کے طور پر نہیں بلکہ اپنا قرض ادا کرنے کے طور پر لے کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم نہیں لے آ سکتے۔ ابھی ان لوگوں کے بیچ میں تو میں چل رہی تھی، ابو جہل اور حکیم بن حزام، کہ کہیں سے ابو البختری ایک شخص یہ آئے، اور ابو البختری نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ یہ مدد کر رہا ہے، تو حکیم بن حزام نے کہا نہیں مدد نہیں کر رہا بلکہ واجب الادا ہے وہ دینے جا رہا ہوں۔ تو ابو البختری نرم دل آدمی کہنے لگا کہ حالانکہ ابو البختری ایمان نہیں لایا، کہنے لگا کہ نہیں یہ دے سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، اور یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے، معاہدے کی مخالفت نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل اس کے اوپر پل پڑا، ابو البختری کے اوپر، کہ تو کیسے بیچ میں آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ جھگڑا ہو گیا۔ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ مجھے رستہ مل گیا، میں چلا گیا، لیکن ابو البختری نے ابو جہل کی پٹائی لگا دی۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اتنی مجھے ابو البختری سے پٹنے کی، اس سے جھگڑا کرنے کی ذلت نہیں تھی، بلکہ ذلت اس بات کی تھی کہ حضرت حمزہ گھاٹی کے دروازے پر یا جو بھی وہ موقع تھا وہاں پر کھڑے ہو کر کے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احسانات کا بدلہ دیتے تھے، اور ابو البختری کے بھی احسان کا بدلہ دیا اللہ کے رسول نے۔ ایمان تو نہیں یہ لایا، لیکن بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کی طرف سے یہ لڑنے آیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ ہدایت کی تھی کہ اگر ابو البختری نظر آئے اس کو قتل نہ کرنا، کسی کی تلوار کے نیچے آیا تک جان سے مت مارنا۔ تو ابو البختری صحابہ کرام کے سامنے آ گیا، تو صحابہ نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے تمہیں امان دیے، ہم تمہیں نہیں مارتے۔ تو ابو البختری کے ساتھ ایک ساتھی اور تھا، اس نے کہا میرے ساتھی کو بھی امان دے دو۔ تو صحابہ نے کہا اس کے بارے میں تو نہیں ہے، تمہارے بارے میں ہے کہ تمہیں امان دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں بہادر آدمی ہوں، میں ذلیل اور خوار نہیں ہوں کہ میں اپنے دوست کو بالکل میدان میں بیچ میدان میں تنہ تنہ چھوڑ دوں، خود کسی کے امان میں چلے جاؤں۔ زبردستی لڑنے کی کوشش کی، اور اس لڑنے کی کوشش میں مارا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے وہ موقع دیا تھا جان بچانے کا۔ اچھا، یہ معاملہ اس طریقے سے ہو رہا تھا، اور ان لوگوں نے اس موقع پر 4-5 لوگ تھے، ان کے دلوں میں یہ بات آئی۔ سب سے پہلے ہشام ابن عمر، یہ ایک شخص ہیں، ان کے دل میں سب سے پہلے یہ بات آئی کہ ہم لوگ تو مزے سے رہیں، کھائیں اور پئیں اور اپنے بچوں میں آرام سے بیٹھے رہیں، بیوی بچوں میں مگن رہیں، اور یہ لوگ نوالے کو دانے دارے کو ترس جائیں، کیسے ممکن ہے؟ ہم سے تو یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اٹھ کر اسی شخص کے پاس گئے، ابو البختری کے پاس، اسی شخص کے پاس گئے، زہیر بن امیہ کے پاس گئے، زہیر بن ابی امیہ ان کے پاس گئے، اور ہشام بن عمر نے ساری کی ساری بات زہیر بن جو ہے ابی امیہ سے کہی کہ بھائی دیکھو اس طریقے سے یہ معاملات ہیں، اور یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ کھاتے ہو پیتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں دانے دانے کو ترستے ہیں، تو کس طریقے سے؟ تو زہیر کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرا بھی دل کڑتا ہے، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں؟ اور کہنے لگے کہ میں اکیلا، تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہشام بن عمر۔ تو زہیر کہنے لگے کہ ہم دو سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کسی اور کو تلاش کرو۔ تو یہ دونوں مل کر کے مطعم بن عدی ان کے پاس گئے، اور ان سے جا کر کے کہا کہ بھائی اس طریقے سے یہ معاملہ ہے، ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا، ہم اپنے گھروں میں آرام سے رہتے، کھاتے پیتے ہیں، مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ دانے دانے کو ترسے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ واقعی مجھے بھی برا لگتا ہے، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا تم اکیلے نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مطعم بن عدی کہنے لگے کہ ہم 3 سے کچھ نہیں ہوگا، ایک اور ساتھی تلاش کرو۔ تو یہ تینوں مل کر ابو البختری کے پاس گئے، جس کا ذکر بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا۔ وہاں جا کر کے بھی یہ ساری بات ہوئی، ابو البختری نے بھی یہی کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا تم اکیلے نہیں ہو، ہم تینوں ہیں تمہارے ساتھ۔ تو ابو البختری کہنے لگے کہ ہم 4 سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اور کسی کو بھی تلاش کرو۔ تو یہ 4 مل کر زمعہ ابن اسود اس کے پاس گئے، اور ان 4-5 نے مل کر کے ایک کر لیا۔ ان 4-5 کی ایک ہی بات تھی کہ ہاں یہ بائیکاٹ جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ 3 سال گزر گئے، کس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہوگا، بچوں کا ساتھ ہے، عورتیں پریشان ہیں۔ تو ان 4-5 لوگوں نے مل کر اس انداز میں پلاننگ کی کہ کل صبح جب دارالندوہ کے اندر سب لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہم اس انداز میں ایک ایک کر کے اپنی بات رکھیں گے کہ ان لوگوں کو ہماری پلاننگ کا پتہ نہ چلے، یہ بات اس انداز میں کری جائے کہ ایسا لگے کہ جیسے بالکل ابھی ہمارا مزاج بنا ہے، اور اس بات کا، اس پلاننگ کا لوگوں کو اندازہ نہ ہو سکے۔ تو اگلے دن صبح یہ جو زہیر بن ابی امیہ تھے، ان کو متکلم بنایا، انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے لوگوں بس بہت ہو گیا، یہ بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کی بیویاں اور ان کی بہنیں ہیں، کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ 3 سال گزر گئے، عورتیں بھی بلکتی ہیں، بچے بھی بلبلاتے ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے رہتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے ہیں، اور یہ لوگ دانے دانے کو ترس گئے، ہمیں تو بالکل اس میں جو ہے معاملہ نہیں ہے، اور میں بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھا جب یہ معاہدہ کیا گیا تھا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ معاہدہ تمہارے اکیلے کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس معاہدے میں سارے لوگ شریک تھے، ساری قوم شریک تھی، تمہارے اکیلے کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی دیر میں کہیں سے ہشام بن عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بھی اس میں شریک نہیں ہیں۔ اس انداز میں بات چیت کی کہ سننے والوں کو یہ لگے کہ ابھی اس وقت کھڑے ہو رہا ہے۔ پھر ادھر سے ابو البختری کھڑا ہو گیا، ادھر سے زمعہ ابن اسود کھڑا ہو گیا، اس طریقے سے 4-5 کھڑے ہوئے۔ تو جب یہ 4-5 کھڑے ہوئے،
ابو جہل اتنا سمجھدار، اتنا سوچ بوجھ والا آدمی کہ لگتا ہے یہ رات کا کوئی معاملہ ہے، لگتا ہے تم لوگوں نے رات میں کوئی پلاننگ کی ہے. حالانکہ ان لوگوں نے اندازہ نہ ہو اس کا پورا خیال رکھا تھا، پھر بھی اس بدبخت نے اندازہ لگا لیا. بہرحال ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا وہ جو بیت اللہ کے اوپر لٹکا ہوا تھا معاہدہ، اس معاہدے کے کاغذ کو دیمک نے کھا لیا ہے، اور اس معاہدے کے اوپر صرف بسم کا اللہم لکھا ہوا، یعنی کہ اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، باقی سب کچھ وہ دیمک ختم کر چکی ہے. تو ابو طالب نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بتایا. تو کہنے لگے بھتیجے تم بالکل سچ کہتے ہو، اور آج تک تم نے جھوٹ نہیں بولا، اگر تم کہہ رہے ہو تو واقعی ایسا ہوگا. گئے اور جا کر کے دارالندوا کے اندر یہ میٹنگ چل رہی تھی جو میں بتا رہا ہوں، تینوں چاروں کھڑے ہوئے تھے، ابو جہل بات چیت کر رہا تھا. اسی موقع پر ابو طالب پہنچ گئے اور جا کر کے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی کہ اس کو اس کے رب نے بتایا ہے کہ وہ معاہدہ جو تم لوگوں نے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا تھا اس کو دیمک کھا چکی ہے. تو ابو جہل کہنے لگا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اس پر ابو طالب کہنے لگے کہ بالکل ایسا ہوا، خدا کی قسم ایسا ہی ہوا، اگر ایسا نہ ہو تو معاہدے کو اتار کر دیکھ لو، اور اگر ایسا نہ ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم چاہو تو معاذ اللہ ان کو قتل کر دینا، یہ جو تم ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہو. تو اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہاتھ آ گیا. یہ سب لوگ گئے، باقاعدہ اس معاہدے کو اتارا، خانہ کعبہ کے دروازے سے چمڑا کھولا تو اس میں سے وہ چورا چورا نکلا، کرچیاں کاغذ کے ٹکڑوں کی، اور صرف 2-3 ٹکڑے باقی تھے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال اس طریقے سے یہ معاہدہ ختم ہوا، اور اس انداز کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور اس معاہدے کے اندر جتنے بھی لوگ جو ہے پریشان تھے ان سب لوگوں کو راحت ہوئی، اور اس پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی. یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا جو 3 سال تک چلا، اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. کل کو جب کوئی شخص دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو بھی اس قسم کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کو بھی اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن سیرت کا مطالعہ کرتا رہے، ان چیزوں کو دیکھتا رہے، تو انشاءاللہ عز و جل انسان کو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے، سہارا ہوتا ہے کہ نہیں یہ حالات مجھ پر پہلے نہیں آئے، مجھ سے پہلے بھی کئی گنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر آ چکے ہیں. پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.